अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PIA बिक गई, इस बात पर आज ही बेसिकली ये फैसला हुआ है, सोल्ड आउट हुई है। और आज ही पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये सोग का समा है कि PIA बिक गई, यानी सोल्ड आउट हो गई। अच्छा, जिस बात पर खुश होना चाहिए था उस बात पर सोग है। चलें वो बाद में डिस्कस करते हैं। एक सवाल साथ ही हमारे यूके यूरोप वालों ने शुरू कर दिया कि भाई अब यूके यूरोप की सर्विस ख़त्म हो जाएगी। ओ भाई, सबसे पहले इस बात पर बात करते हैं कि इसकी PIA की फ़्लाइटें जो हैं वो यूके यूरोप से क्यों बंद हो जाएंगी। एक यही प्रॉफिट यूके और यूरोप की फ़्लाइट से उनको, और यूके की है कितनी है, चुंगे 3 फ्लाइटां ने मैनचेस्टर में, वो भी सिर्फ मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद, ना कराची है ना लाहौर है, उसमें भी प्रॉफिट है। तो उनको बंद कर देंगे, या यूरोप की जो चंद एक फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर देंगे, तो इनके पास पीछे रेवेन्यू के लिए बचता क्या है। मुश्किल से इतने अरसे के बाद, इतने सालों के बाद जो बहाल हुई है यूके यूरोप में, उसको तो बंद करने का मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में डोमेस्टिक अगर वो बंद कर देना फ़्लाइट्स, तो वो खसारा नहीं है। अगर ये बंद हो गई तो उसका खसारा ज़्यादा है। तो ये तो बंद होने नहीं जा रही हैं, ये तो आप अपने पास लिख के रख लें, ये मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें कि ये कभी बंद नहीं करेंगे। बाकी आ जाए जी कि सोल्ड आउट हुई है, ख़रीदी है हबीब आरिफ ग्रुप ने, बहुत बड़ा ग्रुप है ये, और 3 बिडर थे। बेसिकली ओपन बिडिंग की गई है, टीवी पे लाइव उसको दिखाया गया। 3 बिडर थे, एक एयर ब्लू वाले थे जो खाकान अब्बासी साहब की है, एयर ब्लू वाले जो हैं उनकी, वो एक बिडर थे। एक कोई सीमेंट वाले हैं पाकिस्तान के, को बहुत बड़ी पार्टी है, एक वो बिडर थे। तीसरी पार्टी हबीब आरिफ थी। 75% इन्होंने 135 अरब रुपए में वो ख़रीद ली है। 75% उसके जो मतलब कह लें हिस्सा जो है, अगर 100% है तो उसमें 75% उन्होंने ख़रीद लिया है। अब जो 25% बचता है पीछे, जो चीदा चीदा, उसमें शायद कुछ होटल होंगे, जो इनके छोटे मोटे जो असासे हैं वो होंगे 25% में। लेकिन यही बिडर जो है उसके पास ये हक होगा कि वो अगले 90 दिन के अंदर अंदर ये ख़रीद सकते हैं, और यही पार्टी ख़रीद सकती है। अगर ये नहीं ख़रीदेगी तो बाद में कोई नई बिडिंग सामने लाई जाएगी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन जिसने मेन बिडर है, जिसने 75% ख़रीदा है, उसके पास ये हक होता है कि वो बाकी 25% भी 90 दिन के अंदर ख़रीद सकती है, यानी पहला हक इनका होगा। ये तो हो गई बिडिंग के हवाले से, 135 अरब में बेच दी गई। अब आ जाए जी कि सोग जो इस पर पड़ा हुआ है कि जी PIA बेच दी, तबाह कर दिया मुल्क। ओ भाई, खुदा का नाम है यार, अल्लाह अल्लाह करके हम तो दुआएं करते थे भाई। लॉजिकली बात करें, कोई कॉमन सेंस की बात करें कि PIA जो है ये तो निरा एक सफ़ेद हाथी था जो सिर्फ देखने में ही सफ़ेद था, ठीक है। ये बिक के इनको फिर फ़ायदा देगी है, ये जिंदा तो इनके लिए खसारे में चल रही, और पता नहीं कितने सालों से खसारे में चल रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि PIA का कितना मुलाजमीन जो है PIA के, कि वो कितने सरप्लस हैं। आपको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी तनख्वाहें जो हैं, फ़्लाइटें चले ना चलें, उसको प्रॉफिट हो ना हो एयरलाइन को, वो जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, और हाई क्लास की तनख्वाह होती है PIA की। यानी पाकिस्तान में अब तो खैर वो CSS आ गया है, वो रिश्ते देखे जाते हैं। इससे पहले ख़वातीन बच्चियों के जो रिश्ते देखे जाते थे ना, वो पहले बड़े फ़ख्र से बताते थे जी बैंक में काम करता है या PIA में। और जो इसमें ये 2 होती थी कैटेगरीज़, उस फैमिली को खुशी से जो है रिश्ता जोड़ा जाता था कि यार ये बड़ी खुशहाल जो है ना नौकरी है, इसमें मौजे ही मौजे हैं। सो प्रॉफिट हो ना हो, बेहतरीन तनख्वाहें जो हैं मुलाजमीन को मिलती थी, काम करें ना करें बेहतरीन तनख्वाहें मिलती थी। प्राइवेट कंपनी जो है हबीब आरिफ, या कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म, या प्राइवेट कोई मालिक कोई भी हो, वो सबसे पहले क्या देखता है? अपना प्रॉफिट। अब अगर आप तसव्वुर करें कि फ़्लाइटें जो हैं वो चल रही हैं, डोमेस्टिक भी चल रही है और इंटरनेशनली भी चल रही है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मालिक सबसे पहले क्या, मतलब वो तो जो प्राइवेट है वो तो एक देखिए, गवर्नमेंट की चीज़ जो होगी, गवर्नमेंट ने तो उसको पूरा करना ही करना है, वो सब्सिडी देनी पड़ेगी उसको
کہ جی پروفٹ پورا خسارہ ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، ملازمین کی تنخواہیں ہوتے نہیں، وہ گورنمنٹ کے دوسرے فنڈ سے اٹھا کے تنخواہیں دے دیتے ہیں. پرائیویٹ مالک کیا کرے گا؟ پرائیویٹ مالک یہ اپنا دیکھے گا کہ اگر مجھے اس میں پروفٹ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو وہ اپنے اس میں سے جو کچھ جو ہے فلائٹیں اگر اس کو کم کرنی پڑتی ہیں یا کسی جگہ پہ اس کو ملازمین کم کرنے، یہ تو ہر پرائیویٹ ادارے کا کام ہے نا، کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں خسارہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے ملازمین کو پہلے سائڈ پہ کرتا ہے. بے شک ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ زیادہ برداشت نہیں کرتا، زیادہ لاس. سرمایہ دار کدھر زیادہ لاس برداشت کرتا ہے، وہ تو اگلے دن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی فارغ کریں ان کو. نہیں جو ہے وہ چند لوگوں میں جو ہے یہ اگر 2 لوگ ایک جاب کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک ہی کو دونوں جاب دے دیں، باقی ایک کو تو فارغ کریں نا، ہمارا یہ خسارہ تو کم ہو. چلے یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی کہ ملازمین کم ہوں گے. جہاز اس کو پتہ ہے، دیکھیں جو سرمایہ لگاتا ہے وہ بہترین سروس بھی پرووائڈ کرتا ہے. پوری دنیا میں پرائیویٹ ایئر لائنز چلتی ہیں اور وہ اپنی بہترین جہاز، بہترین سروس وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کسٹمر ان کے پاس بار بار ٹریول کرے. میرے پاس آج بھی آپشن ہے کہ میں پی آئی اے میں سفر کر سکتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے، مطلب خوشی ہوتی ہے پی آئی اے میں سفر کر کے، لیکن میں آج بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ایمریٹس میں یا کسی اور جہاز میں جاؤں. سروس بہت اچھی ہے، جہاز بہت اچھے ہیں، بڑے کمفرٹیبل ہیں. ان کے اندر جناب آپ بور ہوتے ہوئے نہیں جاتے ہیں. کھانا بڑا بہترین ہوتا ہے، کھانا دینے کی سروس کرنے کی جناب بڑی وہ ایک سٹائل ہے ان کے کھانا دینے کے. پھر آپ ڈرنک جتنی دفعہ مرضی لے لیں ان سے. پی آئی اے میں سیٹوں کے اندر موریاں ہوئی ہیں، مینٹیننس نہیں ہے، وجہ خسارہ. جب ایئر لائن ہی خسارے میں جا رہی تھی تو گورنمنٹ تو مشکل سے تنخواہیں پوری کر کے دے رہی تھی ملازمین کو، جہازوں پہ کہاں پہ انویسٹ کرنا انہوں نے. جو بوئنگ 777 جو انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے یہ مانچسٹر ٹو اسلام آباد جو جا رہی ہے وہ بھی بوئنگ 777 ہے. بوئنگ 777 اس وقت ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو نئی سروسز آ رہی ہیں 777 کی جگہ جو ریپلیس ہوا تھا وہ 787 ایئر لائنر جسے کہتے ہیں وہ ریپلیس ہوا. 787 کی بہترین جہاز کی جو ہے وہ کمفرٹنس ہے. اس کے جہاز کی جو انجن جو ساؤنڈ ہے کہتے ہیں کہ اتنی کم ہے کہ بہت کم اندر شور محسوس ہوتا ہے. یہ چیزیں ساری دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم آج بھی 777 چلا رہے ہیں. اگر دوسری ایئر لائن اس کے مقابلے میں آ کے 787 اسی پرائس میں آپ کو دے رہی ہے، آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ پی آئی اے میں جائیں گے. لیکن جب ایک پرائیویٹ سرمایہ دار ہوگا تو وہ یہ بات تو سوچے گا. گورنمنٹ تو نہیں سوچ رہی اور بڑے سالوں سے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اب تو وہ A380 ایئر بسز چل رہی ہیں، ایمریٹس چلا رہا ہے، باقی ایئر لائنز چلا رہی ہیں. میں تو اسی میں جانا پسند کروں گا. A380 کیا کھلا جہاز ہے یار، لیٹے ہوئے جاؤ، کھلی سیٹیں. یعنی اس کی جو سائیڈ والی کھڑکی ہوتی ہے، جو ونڈو ہے، اس سے جو سیٹ کا فاصلہ ہے وہ کم از کم 1 فٹ کا ہے. 777 میں کیا آپ بالکل اس کے اندر گھسے ہوتے ہیں، ایک بندہ جو ہے ساتھ گھسا ہوتا ہے بیچ میں، اتنی کھلی سیٹیں اس کی. جو پرائیویٹ سرمایہ دار آئے گا وہ انویسٹ کرے گا، وہ جہاز نئے لے کے آئے گا، نئے اچھے جہاز لے کے آئے گا، اچھی سروس دے گا. اس کو خوف ہوگا کہ اگر میں نہیں دوں گا مجھے لاس ہوگا. اپنا لاس سرمایہ دار کبھی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. سوگ منانے کی بجائے ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ریلوے اور پی آئی اے، ریلوے کا بھی اس سے بھی برا حال ہے کہ ریلوے میں اتنا ملازم بھرتی کیا ہوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 50 سال سے اتنا ملازم ہے کہ ریلوے کی اگر میں کہتا ہوں بھری ہوئی جائیں نا ٹرینیں. بلکہ ہم اکثر سوال بھی کرتے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، کچھ لوگ جنہوں نے ٹریول کیا ہوا ہے ٹرینز میں پاکستان کی، وہ کہتے تھے یار ٹرینیں تو بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں خسارے میں جا رہی. یہ کیا بکواس ہے یعنی؟ اور یہ بات حقیقت ہے، ٹرینیں بھری ہوئی جاتی ہیں. یعنی آپ کوئی بھی ٹرین دیکھ لیں، لاہور سے پنڈی والی دیکھ لیں، پنڈی سے کراچی والی دیکھ لیں، پشاور سے کراچی والی دیکھ لیں، کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بھری ہوئی جائیں گی. آپ کو سیٹیں ریزرو کروا کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آخر میں اینڈ آف دا ایئر کیا ہوتا ہے کہ جی خسارے میں جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروفٹ جو اس میں جس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں ریلوے کا جو موصول ہوتا ہے، اس سے زیادہ تنخواہیں دینی پڑتی ہیں. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ جی وہ خسارے میں جا رہی ہیں. اگر اس کو بھی پرائیویٹ کر دیتے ہیں تو بھائی اس میں رونے دھونے والی کون سی بات ہے؟ اس میں سوگ منانے والی کون سی بات ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان کے گورنمنٹ کے اندر رہنے کا. یہ الٹا خراب ہوں گی ان کے. آپ ریسٹورنٹس کا یا جو ان کے گیسٹ ہاؤسز ہیں، یہ ریسٹ ہاؤسز ہیں پی آئی اے کے، جو پے کر کے آپ رہنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی جگہ فلائٹ لیٹ ہوگی، آپ نیو یارک کا دیکھ لیں،
آپ لنڈن کا دیکھ لیں، برا حال ہوا، ایسا لگ رہا ہے کھنڈر ہیں کوئی، انویسٹمنٹ کا پیسہ ہی نہیں ہے اس میں، کہاں سے انویسٹ کریں اس کو. سو بھائی یہ ایک تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کوئی فلائٹ بند نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پرائیویٹ فرم ہوئی نا، کوئی پرائیویٹ ادارہ آ گیا اب، اور اگر یہ اچھا ہوا، انہوں نے واقعی سیریسلی اس کو چلانا ہوا، انہوں نے اس میں پروفٹ لینا ہوا، تو یہ لنڈن ٹو اسلام آباد، لنڈن ٹو لاہور، مانچسٹر ٹو لاہور، مانچسٹر ٹو پشاور، مانچسٹر ٹو جناب فلاں کراچی، یہ سب شروع کریں گے یہ، اور اچھے جہاز لے کے آئیں گے. سو یہ بری خبر نہیں ہے بھائی، یہ ایک اچھی خبر ہے. اس پر سوگ منانے کی بجائے خوشی کا اظہار کریں کہ شکر کریں. دیکھیں نا 6 مہینے لگیں گے آپ کو دیکھنے میں، 6 مہینے بعد آپ یہ بات اگر رونا دھونا ڈالیں ہم، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں پہلے سے بھی برا حال کر دیا. ذرا 6 مہینے دے کے دیکھیں کہ آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے. سو جناب 135 ارب میں پی آئی اے جو ہے پرائیویٹ مالکان کے حوالے ہو گئی ہے، 75% اس کے شیئرز. باقی دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.